السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات الى آخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ کہ قوم مسلم ایک جسم ہے اور فرد جسم کا ایک ایک حصہ ہے۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم۔ اور مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ قرآن سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے، قرآن سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے اور خوشی سناتا ہے ان اہل ایمان کو جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں بھی پیش کرتا ہے، خوشخبری بھی سنایا کرتا ہے۔ میرے دوست، یہ مہینہ اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 12ویں تاریخ کو راجح قول کے مطابق نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے، وقت صبح صادق کا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یعنی زیادہ تر مستند و معتبر جو مورخین اسلام رہے ہیں، علماء ربانیین رہے ہیں، زیادہ تعداد کی رائے اور رجحان یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ کو آمنہ کے گود میں جلوہ فرما ہوئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ زمانے کو، اہل دنیا کو پرامن زندگی کا قانون عطا فرمایا ہے، باعزت زندگی کے اصول عطا فرمائے ہیں، ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ تو جب تک قوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دیے ہوئے ضابطوں پر عمل کرتی رہی ہے تو الحمدللہ تعداد گرچہ کم تھی لیکن الحمدللہ نام انہی کا تھا۔ تعداد کم تھی، حکومتیں ان کے پاس نہیں تھی،
تیر و تفنگ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہر چہار جانب چرچا مصطفیٰ کے ان غلاموں ہی کا تھا جنہوں نے اصول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اپنایا ہے۔ چونکہ قوم کا نام، قوم کا چرچا، قوم کا غلبہ تیر و تفنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے پاس اصول مصطفیٰ علیہ السلام الحمدللہ 14 سال کی لمبی مدت گزرنے کے باوجود ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول و فعل، مصطفیٰ کی وہ سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ اسوہ آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ لیکن وہی سنت و سیرت، وہی قانون زندگی اور اصول حیات جس پر عمل کر کے وہ باعزت زندگی گزارے، پرامن زندگی گزارے، ایک بڑی اچھی اور خوبصورت زندگی گزارے، ایسی زندگی کہ جس زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رہی ہے، وہی اصول، وہی سنت، وہی سیرت آج بھی محفوظ رہنے کے باوجود یہ قوم دن بدن ذلت و رسوائی کی قعر عمیق میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگا نا، کچھ تو وجہ ہوگا، جبکہ آج دنیا ہماری تعداد سے پریشان ہے۔ دنیا قوم مسلم کی تعداد سے پریشان ہے۔ وہ کل کم تھے، کوئی پریشانی زمانے کو نہیں تھی، کم رہنے کے باوجود ان کا غلبہ تھا، روب و دبدبہ تھا۔ لوگ مصطفیٰ کے غلاموں کو منصف سمجھتے تھے، جج سمجھا کرتے تھے، حکم سمجھتے تھے۔ آج تعداد میں ہم اتنے ہیں کہ ہماری تعداد سے زمانہ پریشان ہے۔ دنیا پابندی لگا رہی ہے کہ نہیں شادی ایک ہی ہونی چاہیے، پابندی لگانے کی فکر میں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو مرد ایسے ہی رہے، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت ایسے ہی جانور کی طرح زندگی گزارے۔ دوسری شادی نہ عورت کو کرنے کا حق ہے، نہ مرد کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے۔ اولاد بھی ہو تو ایک ہو، زیادہ نہیں، چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، بوجھ ان کے سینے پہ بڑھ رہا ہے۔ میرے دوست، تعداد میں ہم کافی ہیں، ہماری تعداد سے زمانہ پریشان ہے، اور پریشانی ان کی بڑھتی جائے گی، اور پریشانی ان کی بڑھنی بھی چاہیے۔ وہ دنیا میں بھی پریشان ہونے کے لیے آیا ہے، اور آخرت میں تو ان کے نام پریشانی ہے ہی۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر پریشان ہوں تو کہیں نہ کہیں اجتماعی و انفرادی طور پہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ پریشانی کے اسباب ہیں کیا۔ کچھ تو وجہ ہوگی میرے بھائی، کچھ تو وجہ ہوگی۔ مبتلائے درد کوئی عزو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے خطبہ میں ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، ایھا الناس اسمعوا قولی وعقلوہ تعلمن ان کل مسلم اخ لمسلم وان المسلمین اخوہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب فرمایا کہ لوگوں میری بات کو دھیان سے سنو اور سمجھنے کی کوششیں کرو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک کہ ہم نام لیوا کو بالخصوص یہ مزاج دے رہے ہیں، اصول مصطفیٰ کو دھیان سے سنا کرو۔ یہ مزاج ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، اصول مصطفیٰ کو دھیان سے سنو اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے عقل و شعور بخشا ہے، پگلا نہیں ہو تم،
لیکن کیا ہم دین کو دھیان سے سنتے ہیں؟ کیا ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ دین سیکھیں ہم؟ اور دین سیکھنے سکھانے کا جہاں تک معمول ہے، معاملہ ہے، تو اب تو حال یہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، کہ دین سیکھے گا غریب کا بچہ، امیر کا بچہ دین نہیں سیکھے گا۔ جس کے پاس سورس آف انکم ہے وہ دین نہیں سیکھے گا، وہ دین نہیں سیکھے گا، ان کا بچہ دین نہیں سیکھے گا۔ دین سیکھے گا کون؟ جو جھوپڑی میں رہتا ہے، جس کا باپ پنچر بناتا ہے، وہ دین سیکھے گا۔ میں آپ سے اور آپ کے حوالے سے تمام اہل ایمان سے جو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اصول مصطفیٰ صرف غریبوں کے لیے ہے کیا؟ اصول مصطفیٰ غریبوں کے لیے ہے کہ جس کے پاس دولت آ گئی، اللہ نے جسے دولت عطا فرمایا آزمائش کے لیے، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا بیٹا سروس میں ہے، ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، اس لیے ہم دولت مند ہیں۔ نہیں، رب قدیر و جبار نے کسی کو دولت دیا ہے تو آزمانے کے لیے دیا ہے، گھپ گھپ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ اتنی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ نہیں بھئی کل سے پریشانی نہیں، ہماری سورس آف انکم 2023 تک میرا بہت کم تھا، 2024 آتے آتے طوفان ہو گیا تو بہت کامیاب ہو گئی۔ نہیں، رب نے نعمت دیا ہے تو ہمیں اس پہ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دیا ہے، آیا رب کی دی ہوئی ان نعمتوں کا ہم حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ تو نظام مصطفیٰ کون سیکھے گا؟ غریب سیکھیں گے۔ میرے بھائی، مصطفیٰ کے نظام سے بڑھ کر گاڑی والا ہو گیا کیا؟ باری والا مصطفیٰ کے نظام سے بڑھ کے ہو گیا ہے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام زندگی سے مقام ان کا بہت بلند ہو گیا۔ جن کے پاس کئی منزلہ کی بلڈنگ ہے، جن کے پاس کئی فلیٹس ہیں، کیا وہ بڑھ گئے کیا؟ نہیں، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول و ضابطے سب سے بہترین ہے۔ الحمدللہ، یہ مزاج ہے نا آج کہ نظام مصطفیٰ کون پڑھے گا؟ غریب پڑھیں گے۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے جس میں کھڑا ہو کے پیشاب کر VIP کا سند لیا جاتا ہے، کھڑا کھڑا کھا کر کے ایک مہذب سماج کی سند لی جاتی ہے، جہاں انسانیت کی توہین کی جاتی ہے، اور جہاں سے انسانیت کی توہین کا آغاز ہوا کرتا ہے، وہاں سے ماڈرن ایج کا شروعات ہوتا ہے، وہاں اس کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ نہیں، اصول مصطفیٰ ہم امت کے لیے ہے۔ امت میں چاہے مالی اعتبار سے غریب ہوں یا امیر ہوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مومن چاہے وہ بھیک منگا ہو یا ہوائی جہاز کا سفر کرنے والا ہو، دن 10 روپیہ کمانے والا ہو یا 10 کروڑ روپے پر ڈے انکم ہو، مومن ہے تو نماز فرض ہے نا، اور نماز فرض ہے تو نماز میں قرآن کی تلاوت فرض ہے نا۔ جی، امام کی اقتداء میں پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، تو امام کی اقتداء میں تو صرف فرض نہ پڑھیں گے، سنت تنہا پڑھنا ہے نا، نفل پڑھنا ہے نا، تو نفل اور سنت میں مطلقاً قرآن مقدس کی تلاوت فرض ہے، اور خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب اگر نماز پڑھے تو قرآن پڑھنا فرض ہے، امیر اگر نماز پڑھے تو ایسے ہی ہو جاتی نماز۔ یہی ہے نا؟ نہیں، اصول مصطفیٰ سب کے لیے نہایت ہی مفید ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور یہ جو ڈیوائیڈیشن ہوا، یہ جو تقسیم کیا، یہ کامیابی کی تقسیم نہیں ہے، یہ شیطانی تقسیم ہے، یہ شیطانی تقسیم ہے۔ کاش اگر اصول مصطفیٰ سب پڑھے ہوتے، دین پر سب کا عمل ہوتا، تو الحمدللہ یہ ظالم جو خراٹے لے رہے ہیں، یہ ظالم جو ناک بھوں چڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز انہیں موقع ہی نہیں ملتا ناک بھوں چڑھانے کا۔ یہ سب کے سب ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہماری قوم اس کے ذمہ دار ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس مجمع خوبصورت مجمع میں
نیکیوں بھرا مجمع میں، رحمتوں بھرا مجمع میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو، واعقلوہ، اور عقل کا استعمال کرو، سوچو، سنو۔ یہ جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک جسم ہے، کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگتی ہے، جسم کا کوئی حصہ جب زخم کھاتا ہے اور وہاں درد ہوا کرتا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کا سارے تمام جسم پورا جسم، آقا فرماتے کہ پورا جسم بے خوابی، درد اور بخار میں برابر کا شریک ہوا کرتا ہے۔ چوٹ سر پہ لگتی ہے لیکن بخار پاؤں میں بھی ہوا کرتا ہے، چوٹ سر پہ بھی لگتی ہے، صرف سر پہ اگر چوٹ لگی ہے لیکن اس درد کا احساس پاؤں کے آخری حصے کو بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول عطا فرمایا ہے، میلاد النبی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ میلاد النبی کا مقصد، اصلی مقصد یہ جھنڈا ڈنڈا نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے، یہ اظہار خوشی کا ایک ذریعہ ہے، یہ اظہار خوشی کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصد ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصول کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی نیک کوششیں کریں، تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایک باعزت زندگی ہمیں ملے گی، ایک پرامن معاشرہ ہمیں ملے گا۔ پیس اور امن کے تعلق سے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پیس پروموٹس آل کائنڈس آف پروگریس، امن، شانتی ہر طرح کے ترقی کو فروغ دیا کرتا ہے۔ امن و شانتی ہر طرح کی ترقی کو، اور امن تب ممکن ہے جب مصطفیٰ کے اصول کو، حیات مصطفیٰ کو، رسول اللہ کے صبح شام کو پڑھیں اور ہر کوئی ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے سجانے کی کوشش کریں، تو پھر امن قائم ہوگا۔ بگاڑ تو یہاں سے نہ ہوا ہے، بگاڑ ہر ایک سے ہوا ہے۔ سڑکوں پہ بگاڑ نہیں ہے، سڑکوں پہ فساد نہیں ہے، فساد انسان کے دل میں ہے، فساد انسان کی نیت میں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک پرامن زندگی، ایک باعزت معاشرہ کا قانون عطا فرمایا ہے۔ اور ہم امن کہاں تلاشتے ہیں؟ تھانہ میں جا کر کے۔ کہاں تلاشتے ہیں؟ کچہری میں جا کر کے، کچہری میں جا کر کے امن تلاشتے ہیں۔ حد تو یہ ہوگی اس قوم کی بے حسی کا عالم یہ ہے، یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے یہ قوم کہ اگر میاں بیوی آپس میں لڑے تو میاں ایک راستے سے تھانہ، بیوی پہ مقدمہ درج کرنے کے لیے، بیوی دوسرے راستے سے تھانہ، شوہر پہ مقدمہ کرنے کے لیے۔ یہ اس قدر بے حسی اس قوم میں چھا گئی ہے، اور یہ قوم کہاں ترقی تلاش کر رہی ہے؟ غبن کرنے والوں کے سائے میں، کیریکٹر لیس کے سائے میں، جن کی زندگی میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں جا کر کے وہ بالکل باعزت بننا چاہتی ہے یہ قوم۔ سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کا خیال کرے، پڑوسیوں کو نہ ستائے۔
اب میں بھی کسی کا پڑوسی ہوں، میرا بھی کوئی پڑوسی ہے، تو اب یہ مزاج نہ ہو کہ نہیں دیکھیے ہم کو پڑوسی ستا رہا ہے، نہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی، اگر کسی پر میرے حقوق ہیں، میرے حقوق کسی پر اگر ہیں تو کسی کے مجھ پر بھی حقوق ہوں گے نا۔ جی، اپنا حق دوسروں سے مانگنا، مطالبہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن دوسروں کے جو حقوق مجھ پہ ہیں وہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور امن تب قائم ہوتا ہے جب حق لینے کی بات نہ ہو بلکہ حق دینے کی بات ہو، تو وہاں امن قائم ہوا کرتا ہے، وہاں پرسکون ماحول اور باعزت زندگی وہاں ہوا کرتی ہے۔ ہم حقوق مانگتے ہیں، حقوق دینے کی بات نہیں کرتے۔ جہاں حقوق دینے کا معاملہ آئے تو پھر آئیں بائیں دائیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ بہتری اور کامیابی، اپنی اچھی آخرت اور باعزت دنیاوی زندگی اسی میں ہے کہ مجھ پر کسی کے حقوق ہیں تو وہ حق ہم ان کو جیتے جی پہنچا دیں، جیتے جی پہنچا دیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ آقا نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی قدر کرے۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر جو بات کہنے جا رہا ہے اس میں اچھائی ہے، صرف اچھائی ہے، یا اچھائی کا پہلو غالب ہے، اچھائی کا رنگ گاڑھا ہے، تو حکم ہے کہ وہ اچھی باتیں رکھ دی جائیں، چھپائی نہ جائے، سمیٹ کے رکھا نہ جائے، اچھی باتیں بتائی جائیں۔ لیکن ایسا لفظ ہو، ایسی گفتگو ہو جس میں دونوں پہلو ہوں، خیر کا بھی پہلو ہو، شر کا بھی پہلو ہو، اچھائی بھی اس میں ہو، برائی بھی اس میں ہو، تو فقہاء کرام نے فرمایا ہے احتیاط بہتر ہے کہ ایسی بات نہ بولی جائے، چونکہ جہاں خیر و شر کا پہلو ہوا کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد قوم خیر پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اسی کو دلیل بنا کر کے شر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ قوم دوڑنے لگتی، جیسا کہ آج ہمارے بزرگوں نے ایک پہلو رکھا تھا، جس میں ایک بات رکھی تھی جس میں خیر اور شر دونوں کا پہلو تھا، لیکن حسن ظن تھا اپنی قوم سے اچھا گمان تھا کہ میری قوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سے وابستہ رہے گی، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامی رہے گی میری قوم۔ ہمارے بزرگوں کو یہ ہمارے تعلق سے اچھا گمان تھا، تو انہوں نے عرس کے تعلق سے جواز کا فتویٰ دیا کہ عرس منایا جائے، وہ بزرگوں کی، چٹنگ بازوں کی نہیں، بزرگوں کا عرس بنایا جائے، عرس میں ان کی پاکیزہ زندگی قوم کے سامنے رکھا جائے، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے حوالے سے ان کی زندگی کو دکھایا جائے کہ اگر یہ شخص باعزت ہے تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی سیرت کے احترام کرنے کی وجہ سے ہے، وہاں سبق لینا چاہیے۔ اب کیا ہو گیا؟ عرس ایک میلہ ہو گیا ہے، عرس ایک میلہ ہو گیا ہے۔ محرم الحرام کا معاملہ ایسے ہی تھا، آج مکمل جھمالہ ہو گیا ہے، مکمل جھمالہ ہو گیا ہے۔ آج شر کے پہلو پر اس قدر ہمارا مضبوطی سے عمل ہو گیا کہ آج خیر کا پہلو پیش کرنے سے وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے، ہمیں یزیدی سمجھتا ہے، ہمیں نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اسی ایسے ہی بات کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر شر اور خیر دونوں پہلو اگر ہوں تو ایسی باتوں سے بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے بھی۔ میرا ایک ویڈیو کسی کے حوالے سے چھٹا ہے، شاید کوئی دیکھے ہوں گے یا پھر سنے ہوں گے تو سنے ہوں گے، ہے نا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جب رسول نے فرمایا ہے وہ تو ہونا ہے۔ جی، بعض ویڈیو اب یہ لوگ لیپا پوتی کرنے والے جو ہے بڑے بڑے ایکسپرٹ، ماہرین، بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ اچکلیاں ہیں کہ یہ تفریق جو ہے نا، یہ جماعت، یہ گروہ بندی، یہ مولویوں کا کہنا ہے، ہم لوگ تو ایک ہو کے رہیں گے، رہو نا ایک ہو کر کے۔ ارے ظالمو، روشنی اور تاریکی برابر ہے کیا؟ روشنی تاریکی برابر ہے؟ پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہیں؟ انجینئر غیر انجینئر برابر ہے؟ ڈاکٹر غیر ڈاکٹر برابر ہے؟
جب ڈاکٹر غیر ڈاکٹر برابر نہیں، انجینئر غیر انجینئر برابر نہیں، روشنی اور تاریکی برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، صحیح اور غلط برابر نہیں، حق و باطل برابر نہیں، تو ایمان و کفر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اتحاد کی باتیں کرتے ہم نے کب کہاں اختلاف کیا ہے؟ ہمارا تو تعلق، ہمارا تو مذہب، ہمارا تو مشرب، ہمارا تو نظریہ وہی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا، اور جاننا ضروری تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت جنتی ہے؟ اتنی لمبی چوڑی فہرست، 72 73 کی فہرست، 73 میں 72 جہنمی، 1 جنتی، تو یقیناً یہ جاننا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون جنتی ہے۔ آج کل کا اگر رہتا پڑھا لکھا نا تو سوچتا ہے کہ چلو ہم پڑھ کے سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، یہی عقیدہ سچ اور حق ہے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کے صدقے مصطفیٰ والے جانتے ہیں، یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب خرافات بڑھا آج کل ایک ویڈیو چلا ہے کہ بھائی جنتی کون ہے؟ نماز تو ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی، نماز سب پڑھتے، روزہ سب رکھتے ہیں، ہے نا، لیکن غور سے سنیے گا، نماز پڑھتا نا یزیدی بھی، وہ اس خیمے میں لوگ تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، خیمہ حسینی میں بھی نماز ہوا کرتی تھی جی۔ تو اب وہ فیصلہ دیا ہے، حدیث پاک کو کچل کر کے، حدیث پاک کو سائڈ رکھ کر کے فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ دیا ہے؟ نماز سب پڑھتے ہیں لیکن تعزیہ سب نہیں بناتے، جو تعزیہ بناتے ہیں وہ جنتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایسی باتوں کا برے نتائج ہیں جس کے دونوں پہلو تھے، ایک شر اور خیر کے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے جس کی وہ دلیل پیش کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جنتی ہے، معاذ اللہ۔ نہیں میرے دوست، تو اچھی بات کہنا یہ ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ شروعات کہاں سے کریں؟ کوشش کہاں سے ہونی چاہیے؟ پہلے خود کو ہم سمجھائیں۔ اللہ پاک نے ہم اہل ایمان سے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ مومنو اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو۔ تو شروعات کہاں سے ہو؟ اپنی ذات سے شروعات ہو، پھر یہ اپنی ذات سے ہٹے، وہاں پہنچے جو ہماری اور آپ کی کفالت میں ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی کفالت میں ہے، آپ کے بچے آپ کی کفالت میں ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم دین سکھائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائیں، ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے بچوں کو روشناس کرائیں، ایک ایک سنت جانیں اور اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ اپنا حساب لگائیے گا، پڑھتے تو سب ہیں لیکن صحیح معنوں میں پڑھنا کتنے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے؟ اگر توفیق ہو تو پوچھ لیجئے گا کسی جانکار سے، نہیں تو ایسے ہی چل جائیے گا، کفنا تو جائیے گا، بھیتر تو جانا ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں ہم جب پڑھیں گے، ہم جب وہ بات بولیں گے تو میری کفالت میں جن کی زندگی گزر رہی ہے تو ہماری ادا، ہمارا قول، ہماری بولی سن کر، ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے ضرور وہ سیکھیں گے۔ اسلامک تربیت تقریر سے اصل میں نہیں ہوتی ہے، تقریر یہ سیکھنے کا معاملہ ہے۔ اسلامک تربیت سماج میں، معاشرے میں، بچوں میں عمل کی بنیاد پر آیا کرتی ہے۔ ہم تو بہت کچھ سنتے ہیں بھائی، اہل بیت اطہار کے تعلق سے سنتے ہیں، کہاں ان کی پاکیزہ زندگی کا اثر ہمارے ہیں؟ وہ مقدس ذاتیں، صحابہ کرام کی مقدس زندگی ہم سنتے ہیں،
کہاں اس کی جھلک ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ تو اصلاح تقریروں سے نہیں ہوتی، اصلاح تقریروں سے نہیں ہوا کرتی ہے، اصلاح خود میں تبدیلی لانے سے ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى عیبا فیہ عیبا اصلحہ۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آئینہ کی طرح ہے اپنے بھائی کے لیے۔ کس کی طرح ہے؟ آئینہ کی طرح ہے۔ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، جب اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ یہ مومن کی شان ایک آئینہ ہے جو چہرے کے گرد و غبار کو دکھاتا ہے۔ آئینہ بدنیت نہیں ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہمارا چہرہ دکھایا کرتا ہے۔ آئینہ بدنیت نہیں ہے، ہمارے بھلے کے لیے چہرے کا داغ دکھایا کرتا ہے۔ آئینہ بدنیت نہیں ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہمارے چہرے کے گرد و غبار کو دکھایا کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے لیے مثل آئینہ ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اصلاح کے لیے قدم بڑھانا ہے، اور کوئی کسی کی اصلاح کی نیک کوشش کرے تو اسے جگہ دیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، ان کی اصلاحی گفتگو کو دل میں بیٹھایا جائے، اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی نیک کوشش کی جائے۔ نہ کہ ایسا ہے چل 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 بڑکا نماز یہ سمجھانے والا ہو گیا، جا بڑکا یہ ہو گیا ہے، نہیں، یہ طریقہ نہایت ہی مجرمانہ طریقہ ہے۔ یہ ایمانی اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ اگر اچھی بات بتائی جائے، آئینہ دکھایا جائے کہ آپ کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، تو اسے یہ کہہ کر اپنے سے دور نہ کیا جائے کہ پہلے اپنا چہرہ دیکھ، جا کر کے دیکھ اپنا چہرہ، آیا میرے چہرے کا گرد و غبار گننے کے لیے، داغ دھبے گننے کے لیے جا کے دیکھ۔ نہیں، اگر اس کے چہرے میں گرد و غبار ہے بھی تو اس کا چہرہ ہے، اس کا گرد و غبار، لیکن ہمیں اگر اشارہ کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چہرے کو صاف کریں، جسم کے گرد و غبار کو، کیچڑ کو دور کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول زندگی عطا فرمایا ہے، اصول زندگی ہمیں پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ امن و شانتی قائم کیجئے، حق بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا یہ نکمہ خادم کیا کچھ بولتا ہے، اگر کہیں کوئی شک ہو تو ادھر ادھر بہادر نہ بن کر ڈائریکٹ مجھ سے آ کے پوچھئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و عنایت کے حوالے سے میں خود بتانے کی کوشش کروں گا، اگر صحیح جواب مجھے معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کو میں نوٹ کر لوں گا۔ جو اپنے سے جو بڑے ہیں، جو ذی علم ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچانے کی نیک کوشش کروں گا۔ لیکن اپنی خرابی کے لیے یہاں وہاں بہادر، جیسے گزشتہ بتایا تھا نا جی، جہاں بیٹھیں گے نا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، امام صاحب بول دیے، تو چائے کی دکان میں ملے گی، یہ پان کی دکان میں ملے گی، کاسمیٹک کی دکان میں یہ ملے گی، میڈیکل میں، ارے یار میڈیکل میں جائیے گا تو وہاں کا دوا نہ ملے گی، وہاں جرم ہم کیے ہیں اور سزا وہاں دے رہا ہے۔ یہ پاگل پنتی ہے، پاگل مت بنیے، اگر مسلمان ہے تو ذی شعور ہے، یہ پاگل پنتی ختم کیجئے، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھئے میری بات میں۔ ہاں مسئلہ و مسائل دیگر کبھی پوچھ سکتے ہیں آپ جی، لیکن ادھر ادھر بول کر کے اپنی بربادی مت مول لیجئے، یہ مت سمجھے کہ ہم بہت بہادر ہو گئے، نہیں، کچلے جائیں گے اسی عمل کی بنیاد پر۔ وہی عمل آپ کا غیبت ہو جائے گا جو آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور وہی ڈائریکٹ مجھ سے اگر پوچھیے گا یا تو میری اصلاح ہوگی یا پھر آپ کی اصلاح ہوگی، یہاں فائدہ ہوگا۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو جانیے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت پربہار مہینہ جلوہ فگن ہے، اس کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے جڑنے کی نیک کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت بچے بوڑھوں کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے جڑنے کے توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔